السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ معزز اور معقر ناظرین و ناظرات، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اسی آیت کو اس سے پہلے والے درس میں پیش کیا گیا تھا، اور اس آیت کے ابتدائی حصے کے بارے میں گفتگو بھی ہو چکی ہے کہ دین اسلام کا یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ اصول ہے کہ دین کے معاملے پر کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ جس کا جو دل کہے وہ دین دھرم اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو کفر کو، طاغوت کو انکار کرے گا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس نے مضبوط بندھن کو پکڑ لیا، مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، جس کا جو دین دھرم اختیار کرنے کا ہے۔ لیکن وہیں پر اللہ رب العزت یہ وعدے کر رہا ہے کہ کامیاب اس میں کون ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اختیار تو دے دیا ہے، ہم نے آزادی تو دے دی ہے، بھائی جس دین پر چلنا چلو، لیکن کیا سارے دین والے کامیاب ہوں گے؟ سارے دین والے کیا سرخرو ہوں گے؟ نہیں، چلنا ہے جس پر چلو، لیکن یہ بھی حق ہے، کامیابی صرف ایک ہی دین والے کو حاصل ہوگا، اور وہ دین کیا ہے؟ طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا۔ طاغوت کے بارے میں ہم سنے ہوں گے کہ الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جائے۔ جس کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ آپ کرتے ہیں وہ طاغوت ہے۔ سورج کی عبادت کریں، مورتیوں کی عبادت کریں، کسی ولی کی عبادت کریں، کسی نبی کی عبادت کریں، فرشتوں کی عبادت کریں، جن کی عبادت کریں، آگ کی عبادت کریں، جس کی بھی عبادت کریں وہ طاغوت ہے۔ طاغوت یعنی اللہ تعالیٰ کے معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے، یہ کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی معنی ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اے لا معبود بحق الا اللہ، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، سچا معبود، حقیقی معبود اللہ ہے۔ معبود تو سے بہت ہے، نبیوں کی عبادت کی جاتی ہے، فرشتوں کی عبادت کی جاتی ہے، سورج کی عبادت کی جاتی ہے، درخت کی عبادت کی جاتی ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ شرمگاہوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ معبود تو بہت ہے، لیکن سب معبودان باطل ہیں، سب معبودان باطل ہیں، باطل معبود ہیں، ان کی عبادت صحیح نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ۔ تو معبودان باطلہ کا انکار اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، سبحان اللہ، کتنی جامع یہ کلمات ہیں۔ یعنی صرف معبودان باطلہ کا انکار کر کے کام نہیں چلے گا، کیونکہ ملحدین اور دہریہ کو دیکھ لیجئے، وہ بھی معبودان باطلہ پر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کوئی معبود نہیں، یہ سب جھوٹے معبود ہیں، یہ جو لوگوں نے گڑھے نا سب جھوٹے معبود ہیں۔
لیکن ان کی خرابی کیا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ تو انکار انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ سب کا انکار کر ڈالا۔ اور ہمارے کچھ کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن معبودان باطلہ کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نظر و نیاز چاہتے ہیں، اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں، اللہ کے لیے ذبیحہ ذبح کرتے ہیں، اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار نہیں کرتے۔ یعنی وہ درگاہوں پہ بھی جا کے سجدہ کرتے ہیں، نبیوں سے بھی دعائیں کرتے ہیں، ولیوں سے بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، خانہ کعبہ کا بھی طواف کرتے ہیں اور درگاہ کا بھی طواف کرتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، لیکن معبودان باطلہ کا انکار نہیں۔ یہ بھی مومن نہیں، یہ بھی مومن نہیں۔ جیسے ان لوگوں نے معبودان باطلہ کا انکار کیا لیکن اللہ پر ایمان نہیں رکھا، یہاں اللہ پر ایمان رکھا لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبودان باطلہ کا انکار نہیں کیا۔ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ مطلوب ہم سے اللہ کی ہی عبادت ہے۔ اللہ کو بھی نہیں چاہیے، اللہ کو ہی چاہیے، اللہ ہی کی عبادت، اللہ کی بھی عبادت نہیں۔ اللہ کے لیے بھی سجدہ، غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ، تو یہ دونوں ضروری ہے۔ یعنی غلط معبودان باطلہ کا انکار، ان سے بیزاری، اور اللہ رب العزت کی عبادت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ سے تعلق، یہ دونوں، یہی معنی کلمہ توحید کا ہے۔ لا معبود، لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے۔ اس پر یہاں ایک پوائنٹ اور غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ معبودان باطلہ کا پہلے انکار کرنا ہے، یعنی پہلے نفی کرنا، نگیٹو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دین میں نگیٹو باتیں نہ کرو، دین کی شروعات ہی نگیٹو باتوں سے، دین کی شروعات لا الہ الا اللہ، دین کی شروعات ہی نگیٹو سے، نہیں کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، یہ تو نگیٹو ہے، ہی نفی ہے، نو، کوئی معبود نہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی اچھی باتوں کو اچھا کہو، کیا ضرورت ہے غلط بات کو غلط کہنے کی؟ توحید پیش کرو، سنت پیش کرو، کیا ضرورت ہے شرک کو برا بھلا کہنے کی؟ کیا ضرورت ہے شرک کو واضح کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے بدعتوں کو واضح کرنے کی؟ آپ سنت پھیلاؤ۔ میرے بھائی جو نگیٹو چیزیں ہیں ان کا پہلے انکار کرو، پہلے شرک کا انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور طاغوت کا انکار کرے گا، نہیں، اللہ نے کہا پہلے جو طاغوت کا انکار کرے گا، اور یہی کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ، اللہ کہہ دیتا اللہ الہ، اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، نہیں کہا اللہ نے، اللہ الہ، کوئی معبود نہیں۔ اپنے ذہن کو ہر قسم کی گندگی سے صاف کر لیجیے، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، ایک دم کلیئر کر دیجیے اس کو۔ جب صاف ہو جائے کلیئر تو وہاں الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سب شراکت اور پارٹنرشپ اور یہ سب گندگیاں نہیں پسند ہے، کلیئر کر دو، کلیئر کر دو، صاف، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ تو معبودان باطلہ کا انکار کرنا یہ زیادہ اہم ہے اور پہلے نمبر پر، اور پھر اللہ رب العزت کی الوہیت کو ثابت کرنا ہے میرے بھائی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ،
مضبوط بندھن، مضبوط رسی کس نے پکڑا؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود باطلہ کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے تو مضبوط رسی پکڑ لی، یہ کامیاب ہوگا۔ جس کی چاہو عبادت کرو، کوئی نہیں آئے گا آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، آپ کی مرضی۔ اللہ نے آپ کو عقل دی، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، اللہ نے آپ کو کان دیے، اللہ نے آپ کو زبان دیے، آپ کو دماغ دیے، یہ سب صلاحیتیں دے کر اللہ نے چھوڑ دیا جاؤ۔ اتنا سمجھ میں آپ کو نہیں آتا ہے کہ جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے وہی ہماری بات کا مستحق، کوئی نہیں۔ نبی مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہیں، جن مخلوق ہیں، سورج مخلوق ہے، آگ مخلوق، سب مخلوق ہے۔ خالق کی عبادت کرو نا، مخلوق کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ولی مخلوق ہے، تو اگر اتنا سن میں نہیں آتا تو اس کی بات کرو، لیکن یاد رکھو کامیاب وہی ہوگا، مضبوط رسی پکڑنے والا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھے اور معبود باطلہ کے انکار۔ اس میں یہ بات تو کلیئر ہو گیا کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بارے میں جو بھی یہودی یا نصرانی سنتا ہے، اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے اور مر جاتا ہے اس حال میں تو جہنم میں جائے گا۔ کوئی راستہ نہیں، کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں ان لوگوں کا جو توحید کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتے ہیں۔ دنیا میں چل لو، آزادی ہے، لیکن آخرت میں جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ فمن یکفر بالطاغوت ام اللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، کبھی ٹوٹے گا نہیں، یہ رسی کبھی نہیں ٹوٹے گی، اس میں کبھی خسارہ نہیں ہے، توحید میں کبھی خسارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا الذین آمنوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ رب العزت کی رسی جو آسمان سے اتری ہوئی ہے قرآن کی شکل میں، مضبوطی سے تھام لو، یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، یہ رسی کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ کبھی آپ خائب و خاسر نہیں ہوں گے، کبھی آپ کی دعا دھرائے گا نہیں جائے گی، کبھی آپ کی آواز رہے گا نہیں جائے گی۔ لیکن جو لوگ غیر اللہ پکارتے رہے قیامت تک، کوئی ان کی پکار سننے والا نہیں، کس لیے کہ اموات غیر احیاء، مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اور سنے بھی تو کچھ کر نہیں سکتے۔ لا انفصام اللہ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں توحید ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے، اللہ سنتا ہے کہ کس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، کس نے نہیں کیا، کون کفریہ جملہ اپنے زبان سے نکالتا ہے، کون توحید پر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، دو باتیں اس آیت میں واضح ہوئی خاص طور سے، کہ ایک تو دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں، لیکن حق پر رہنے والے، توحید پر رہنے والے کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔